علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مد کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد کیا ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے، کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ ایک چیز سمجھیں، مد کے لغوی معنی کیا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچ کر پڑھنا، ٹھیک ہے، لمبا کرنا، کھینچ کر پڑھنا۔ پھر کوئی ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم الفاظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کی اصطلاحی تعریف یا معنی کیا ہے کہ جب مد اصلی کے بعد کوئی سبب پیدا ہو تو مد ہوتی ہے۔ مد اصلی کے بعد کسی سبب کی وجہ سے مد ہوتی ہے۔ اب مد اصلی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد اصلی۔ الف مدہ، الف سے پہلے زبر، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر۔ تو یہ کیا ہے؟ حروف مدہ، اور انہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد اصلی۔ جیسے اب ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوں، میں کہوں اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، لیکن ہم سب ہیں کیا؟ انسان۔ اردو میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں ان بندوں کے لیے؟ انسان، اور انگلش میں ہیومن بینگز۔ تو کل یعنی ساروں کا کیا کہا جائے گا؟ حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو مجموعی طور پر مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اب دوسری بات، مد اصلی کے بعد سبب کی وجہ سے مد ہوتی ہے۔ وہ 3 اسباب ہیں جو میں یہاں بیان کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے حمزہ، یا تو اپنی اصلی شکل میں یا الف کی شکل میں۔ الف کی شکل میں حمزہ کیسے؟ جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یعنی بظاہر تو وہ الف لگ رہا ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ تو حمزہ یا پھر اپنی اصلی شکل میں یا الف کی شکل میں آئے تو پہلا سبب یہ ہے مد کا۔ مد اصلی کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں یا پھر الف کی شکل میں آئے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ جزم، مد اصلی کے بعد جزم آ جائے۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ مد اصلی کے بعد شد۔ حمزہ اصلی شکل میں یا الف کی شکل میں، جزم اور شد، 3 اسباب ہیں مد کے۔ ان تینوں اسباب کی وجہ سے مد ہوتی ہے۔ صرف ہم شورٹ سے پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، آپ نے دیکھی ہوگی قرآن مجید میں ایک بڑی مد ہوتی ہے، ایک چھوٹی مد ہوتی ہے۔ ہوتی وہ ایک ہی مد ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ تو بڑی مد کا نام ہے مد متصل، تا صاد لام، متصل، میم تا صاد لام۔ متصل کا لفظ وصل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو جہاں کہیں بھی، جیسے میں ابھی پڑھنے لگی ہوں ایک لفظ جاء، اب جیم زبر الف جا، مد کو آپ نے نہیں دیکھنا، پہلے مد ہٹا دیں اس لفظ کے اوپر سے۔ الف سے پہلے جیم کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو آپ کو پتہ ہے الف سے پہلے کسی بھی حرف پہ زبر آ جائے تو وہاں الف مدہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا مد اصلی کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو وہاں مد ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی مد اصلی کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہے تو مد ہو رہی ہے مد متصل۔ اب مد متصل کی 3 پہچان آپ لوگ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی کہ حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا ہے، دوسری یہ کہ مد متصل جو تھی وہ بڑی مد ہوتی ہے، اور تیسری یہ کہ مد متصل میں ایک ہی لفظ کے اندر مد ہوتی ہے۔ جیسے جاء، وہ آیا، ایک ہی لفظ ہے،
تو اس کے اندر ہی مد ہو رہی ہے، جیسے ملائکۃ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر اور الف مدہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہے، کیپٹل اے اور اسمال اے کی طرح لکھنے میں حالی فرق آتا ہے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں اسی لفظ میں موجود ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگی، ملائکۃ یعنی فرشتے، اولئک میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے اسی کلمہ میں، تو وہاں پر بھی کون سی مد ہوگی؟ مد متصل۔ اور دوسری ہم نے پڑھا نا کہ ایک تو حمزہ اپنی اصلی شکل میں اور ایک حمزہ الف کی شکل میں بھی مد کا سبب ہے، تو جب کبھی بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہوگا تو وہاں پر جو مد ہوگی اس کا نام ہے منفصل، میم نون فا صاد لام، یہ فصل سے، فصل کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جیسے میں ایک لفظ پڑھتی ہوں اِنَّا انزلنا، اب اِنَّا میں الف مدہ سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو الف مدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد آ، حمزہ زبر آ الف کی شکل میں آیا، الف زبر آ لکھا ہوا، اس کو ہم حمزہ زبر آ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے۔ اب منفصل کی پہلے پہچان یاد رکھیں، حمزہ الف کی شکل میں ہوگا، جو مد ہوگی وہ دو کلمہ کے درمیان میں ہوگی، اِنَّا کا مطلب بے شک ہم نے، انزلنا نازل کیا، اِنَّا بے شک انزلنا نازل کیا ہم نے، تو یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، دو الگ کلمہ ہیں، ان دونوں کے درمیان میں مد ہو رہی ہے، اِنَّا انزلنا، نون زبر الف نا پہ الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے اور اس کے اوپر جو مد ہے وہ چھوٹی مد ڈلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ لے لیں، الا انہم، لا پہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ الف کی شکل میں آیا ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار، انہم بے شک وہ، تو یہ بھی دو الگ کلمہ ہیں، دو الگ کلموں کے درمیان میں مد ہو رہی ہے، کٹی ہوئی مد ہے، جڑی ہوئی نہیں ہے، ایک ہی لفظ کے اندر نہیں ہے، تو یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اب مد کا ایک سبب ہے جزم اور ایک سبب ہے شد۔ شد پہلے دیکھ لیں، ہم پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اب یہاں پہ ضاد زبر الف بو لکھا ہوا ہے، آگے لام کے اوپر کیا ہے؟ شد، اور اس کے اوپر بڑی مد ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی یہ نہیں کہ جہاں پہ بھی بڑی مد ہوگی وہ مد متصل ہوگی، یہ ہے مد لازم۔ آپ لوگوں کو بس تھوڑے تھوڑے نام یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مد کے ٹاپک کا صرف تعارف ہے، مد لازم کے بعد حروف مدہ میں سے مد اصلی میں سے الف مدہ کے بعد لام کے اوپر شد آئی ہے، تو مد اصلی کے بعد اگر شد آ جائے تو یہ بھی مد کا سبب بنتی ہے، جیسے اتحاجونی، اب یہاں پہ حا زبر الف، حا میں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جیم کے اوپر شد ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا ہے۔ اب جون نی میں واو مدہ کے بعد نون کے اوپر شد ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی مد ہو رہی ہے، اس کو مد لازم بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے الآن، یہاں پہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے مترادف ہے، ایک ہی چیز ہے، لکھنے میں فرق ہے، اس کے بعد فوراً بعد جزم آ گئی ہے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کے بعد فوراً جزم آ گئی، کھڑی زبر بھی مد اصلی ہے، کھڑی زیر بھی مد اصلی ہے، الٹا پیش بھی مد اصلی ہے، اس کے بعد جزم آ گئی ہے، تو مد اصلی کے بعد جزم آ جانا مد کا سبب بنتا ہے، تو یہ جو مد ہے اس کو بھی مد لازم ہی بولتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، مد اصلی کے بعد حمزہ اصلی الف کی شکل میں یا اپنی اصلی شکل میں، جزم کا آ جانا، شد کا آ جانا، یہ ساری کیا سب کا سبب کیا ہے؟ مد بنتی ہیں ساری۔ تو یہاں تک اس کو پہلے اچھے سے سمجھیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ بھی پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، آمین۔